حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حین سئل عنہ ما الوہن یا رسول اللہ، قال علیہ الصلاۃ والسلام حب الدنیا وکراہیۃ الموت۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، آج جس عنوان پر آپ سے گفتگو کرنا ہے وہ اصل میں گزشتہ جمعے کا ہی بیان کا کنٹینیو ہے۔ گزشتہ بار جہاں سے آپ کی ذہن سازی کر کے اس کے بعد جو اصل بات بتانی تھی، لیکن اسی میں اللہ کی مرضی کے وقت وہیں پر ختم ہو گیا تھا۔ آپ کو بتانا یہ تھا کہ دنیا میں جب ہم کسی کو بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ ظالم ہے، وہ مظلوم ہے، تب ہمارا ذہن اپنے آس پاس کی طرف وہاں جانے، وہاں کے بارے میں کام کرنے، سوچنے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ ہم کس کس جگہ میں ظالم ہیں، ہم کس کس کے حق میں ظلم کر رہے ہیں، کون ہمارا مظلوم بن گیا ہے، یہ ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ خیر، یہ بولنے کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، بلکہ آج کو تو تقریباً 2 ہفتے ہونے جا رہے ہیں، 14 دن ہو گئے ہیں، پورے عالم کی نگاہ جس قوم پر، جس ملک پر ٹکی ہوئی ہے، رکی ہوئی ہے۔ دنیا میں لوگ اپنے اپنے سٹینڈ لینے میں، اپنے نظریہ، اپنی حمایت، اپنے سپورٹ قائم کرنے کے اندر لوگ سیکنڈوں میں، منٹوں میں اپنے نظریے قائم کرتے ہیں، کیا ہم فلاں کے ساتھ ہیں، ہم فلاں کے ساتھ ہیں۔ جن کو تاریخ کی تا تک بھی پتہ نہیں، ہسٹری کے ہچ کے بارے میں بھی جو نہیں جانتے، وہ بات کرنے لگے ہیں کہ فلاں کے ساتھ ہم ہیں، فلاں کے ساتھ ہم ہیں۔ اصل چیز کیا، وہ آپ کے علم میں ہونا ضروری ہے۔ جو ہو رہا ہے وہ تو میڈیا کے ذریعے سے، نیوز کے ذریعے سے آپ جانتے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے، پہلے کیا ہو رہا تھا اور آئندہ کیسا ہوگا، اس کے بارے میں جانکاری آپ کو ہونا۔ آج پورے عالم کے جو مسلمان ہیں، ان مسلمانوں کو ہم ڈیوائڈ کریں ذرا سنجیدگی سے، سیریسلی آپ اگر سوچ کر دیکھیں، آپ دل سے ذرا سوچیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پورے عالم میں، ورلڈ میں مسلمان جو ہیں 4 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، وہ مسلمان جو اپنے اسلام میں، عقیدے میں ہے مضبوط، ٹھیک ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کے پاس دنیاوی عیش و عشرت کی، راحت کی چیزیں ضرورت سے بھی زیادہ ہیں۔ وہ بولتے ہیں نا لگژری لائف وہ جی رہے ہیں، ہر قسم کی سہولیات ان کے پاس ہیں، اللہ کا دیا ہوا، ان کو اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ گلف کنٹریز کے ہم دیکھتے ہیں، بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں ویسے مسلمان، ویسے ممالک ہیں۔ نمبر 2، وہ مسلمان جو بقدر ضرورت سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کے لیے، اپنی مسجد، اپنی خانقاہ، اپنا مدرسہ، یہ سب چلانے کے لیے لائق جتنی آزادی ہے، جتنا سکون چاہیے وہ ہے، اور سکون کے ساتھ اپنی روزی روٹی دنیا بھی دیکھتے ہیں، اپنے دین کے اعتبار سے عبادتوں کے اندر بھی کامل مکمل یکسوئی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جیسا کہ ہم اور آپ ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ اس پر بھی ہم کو بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے، یقیناً شکر ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 3، چند مسلمان وہ ہیں بعض ممالک کے اندر جن کو کوئی ہتھیاروں کا، اٹیک کا، حملہ کا ڈر نہیں ہے، ان کو تو ضرورت ہے کھانے کے دانے دانے کے لیے ترس رہے ہیں، پانی کے ایک قطرہ بوند کے لیے وہ ترس رہے ہیں۔ جیسا کہ صومالیہ وغیرہ ممالک آپ سنتے ہیں، زمانے سے سنتے آئے ہیں کہ کیسے قحط کی وجہ سے، فقر و فاقے کی وجہ سے ان کی حالت بالکل خراب، پیسے کے لیے ایک پیسہ، نیا پیسے کے لیے ترسنے والے۔ نمبر 4، جو لوگ اپنے ایمان میں مضبوط، اپنے حوصلوں میں مضبوط، ان کا بچہ، ان کا بوڑھا، ان کی عورت، ان کا مرد، سارے کے سارے ایمان میں زبردست، ہمالیہ پہاڑ کے برابر، جبکہ چاروں طرف ان پر ہمیشہ خطرہ منڈلاتا رہتا ہے۔ رات میں گھر کے اندر آتے ہیں تو ان کو یقین نہیں ہوتا کہ کب یہ اس گھر پر حملہ ہو جائے، ختم ہو جائے اور ہم صبح کو نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے، نہیں پتہ۔
دن میں گھر کے باہر نکلتے ہیں تو ان کو یقین نہیں ہوتا کہ رات واپس صحیح سلامت زندہ گھر کو آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، نہیں پتہ، یقین نہیں ہوتا۔ چاروں طرف جنگی صورت حال میں گھرے ہوئے، بڑی مظلوم قوم، یہ میرا گھر ہے میں کیوں جاؤں، یہ پوچھنے والا آج قسم قسم کے ناموں سے اس کو نوازا جاتا ہے۔ وہ قوم، وہ ملک والے جنہوں نے کبھی کسی پر ترس کھایا تھا، کسی بھوکے کو کھلانے کے لیے، کسی ننگے کو پہنانے کے لیے تھوڑا سا ان کے دل کے اندر جو رحم کا مظاہرہ انہوں نے کر دیا تھا، وہ آج ان کے اوپر پڑ گئے۔ کھانا دیے، پانی دیے تو اب گھر کا ہی کو گھر بھی دے دل کو جاتے رہو شارٹ میں۔ وہی وہ قوم جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بتایا۔ حدیث میں عموماً آتا ہے شام، ملک شام، ملک شام اس زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آج کے فلسطین سے لے کے اردن سے لے کے کئی سارے ملکوں کو ملایا ہوا، آج کے اعتبار سے کئی سارے ملک بولے جا 10-12 ملک ملا کر اس زمانے میں شام۔ حدیث کے اندر جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے اس وقت اتنا سارا ملا کر مشارق الارض و مغاربہا بول کے لفظ آتا ہے، شام کے مشرق مغرب اتنا بڑا علاقہ پھیلا ہوا تھا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس قوم کے اندر، اس مسلمان قوم کے اندر ایک جماعت ایسی ہے جو ہمیشہ حق کے لیے لڑتی رہے گی، باطل کے خلاف نبرہ دازمہ رہے گی، لڑتی رہے گی۔ لا یضرہم من عاداہم، ان سے دشمنی کرنے والے، ان پر حملہ کرنے والے کبھی بھی ان کو ختم نہیں کر دے سکتے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ ایک حدیث آپ کو بتاؤں، آپ کو تعجب ہوگا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو لم یبق من الدنیا الا یوم لطول اللہ ذلک اليوم، دنیا ختم ہونے میں ابھی صرف ایک دن باقی ہے، دنیا ختم ہو جائے گی تو اس ایک دن کو اللہ اتنا لمبا کر دیں گے۔ وہ جو قوم حق کے لیے لڑنے والی ہے نا، وہ اس کے اندر دجال کو ختم کرنے کے لیے ہتھیار لے کر میدان میں آ جائے گی۔ ایسی ایک قوم ہمیشہ اس امت کے اندر رہے گی بول کے اللہ کے نبی بولے۔ خیر، میں جو پہلی حدیث بول رہا تھا، ایک قوم ایسی جو ہمیشہ حق کے لیے لڑتی رہے گی، لا یضرہم من عاداہم، اتنا بڑا، اتنا بہت زبردست یعنی بگ اپڈیٹ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات بول دی۔ دشمنی، پوری دنیا کی دشمنی بھی آ جائے تو ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہو، وہ کون ہے وہ؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بعض روایتوں کے اندر ایسا لفظ آتا ہے کہ ہم فی ارض المقدس وحولہا، فی بیت المقدس وحولہا، لفظ روایتوں کے اندر ایسا آتا ہے کہ بیت المقدس میں، وہاں اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں رہنے والی جماعت ہے وہ۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بول دی۔ بزرگان محترم، ایک قوم کون سی جگہ کے لیے، یعنی میں صاف صاف آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میری اپنے ملکیت، میری اپنی پراپرٹی ہے، اس کے لیے میں لڑ رہا ہوں، میرے اپنی بیوی کے سلسلے میں، میرے اپنے بچوں کے سلسلے میں، میرے اپنے نفسیات یعنی ذاتی چیز، پرسنلی میرے اپنے واسطے بول کو، کسی اور کے واسطے غم خاری خیر خواہی میں سب نہیں، میری اپنی چیز بول کے میں لڑ رہا ہوں، تعجب کی کیا بھی بات نہیں۔ ہاں باپ، تیرا گھر تجھے ہونا ہے تو لڑنا سوچ، نہیں تو کیسا مل جائے گا، ایک چیز ہونا تو پوچھ کو لینا بولتے لوگ۔ لیکن میں آپ کو اب جو تاریخ بتانے والا ہوں آپ اسے ذرا غور سے سنیں۔ قرآن کریم کے اندر پہلے ایک مسجد کے بارے میں تذکرہ ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین۔ کعبۃ اللہ، بیت اللہ جو ہے نا مکۃ المکرمہ میں، اس کے بارے میں قرآن نے بتایا کہ اس سرزمین، زمین شروع ہوئی وہاں سے، پورا کا پورا پانی تھا، زمین کو اللہ جو پھیلانا شروع کیا، اسٹارٹنگ پوائنٹ بیت اللہ مکہ، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ وہ مکۃ المکرمہ میں جو خانہ کعبہ ہے وہ پورے عالم کے، خالی مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پورے ورلڈ میں رہنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، وہاں سے پوری عالم کے اندر برکت پھیلے گی کہ اللہ بنے۔ جبکہ 15ویں پارے کے اندر ایک روایت میں ہے، صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ سب سے پہلی مسجد، سب سے پہلی مسجد جو دنیا میں بنائی گئی کون سی ہے؟ ایک روایت میں کون بنائے بول کے بھی ایک حدیث کے اندر ہے جس میں اللہ کے رسول جواب دیے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلی مسجد میں، سب سے پہلا انسان سب سے پہلی مسجد بنائے بول کے۔ روایتوں میں ایسا آتا ہے کہ بیت المقدس مسجد اقصی بول کے، لیکن صحیح بات کیا، قرآن کے اعتبار سے، قرآن کی روشنی میں ہم اگر دیکھیں تو سب سے پہلے بیت اللہ خانہ کعبہ، نمبر 2 دوسرے نمبر پر جو مسجد بنائی گئی پوری زمین کے اندر وہ مسجد اقصی۔ اب تاریخ کے اعتبار سے ہماری بڑی کمی یہی، انگریزی میں، تمل میں، اردو میں، ہر یہ ایک میں کتابیں ہیں، ایک سطر پڑھ کر اپڈیٹ ہونے کے لیے تیار نہیں، ایک دن نہیں 24 گھنٹے گزر جاتے، مہینے گزر جاتے،
سال سال گزر جاتے، ذرہ برابر بھی اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے، ہماری اپنی تاریخ کو جانیں گے نا، ہم جانیں تو نہ دوسرے کو بتا سکتے، ہم جانیں گے تو نہ ہم کیا حق کیا باطل بتا سکتے۔ کتنے غیر مسلم وہ جانتے ہیں کہ فلسطین کا کیا حال ہے، اس کی سچویشن کیا ہے، وہ حق پر ہے کہ نہیں ہے۔ کتنے سارے ہزاروں کے لاکھوں کے غیر مسلم ممالک سے ان کے خلاف، ان کے حق میں، فلسطین کے حق میں پروٹیسٹ کرنے کا، ان کے بارے میں تائید، اپنے سپورٹ کو بتانے کا۔ جو جانتے نا، نالج از پاور، معلومات اگر ہے تو تمہارے پاس برابر کی دو آنکھیں ہیں، بول کے مطلب حق کو حق دیکھیں گے، باطل کو باطل دیکھیں گے۔ نالج نہیں، معلومات ہی نہیں ہے تو میڈیا جو بھی بتائے، لوگ جو بھی تم کو بولے تم مان لو گے کہ ہاں ایسا رہے گا، بولتے نا، اتنے سارے لوگ ہم بولتے نا، جھوٹ کو بار 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 دہرانے کی وجہ سے وہ سچ نہیں ہو جاتا۔ تو سب سے پہلے ہماری اپنی معلومات کی وجہ سے ہم کو چاہیے کہ کوشش کریں۔ کتنی ساری کتابیں آ گئی ہیں بیت المقدس کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں، مسجد اقصیٰ کے بارے میں، اس کے بارے میں جاننا۔ قرآن کریم کے اندر ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ 1,24,000 قریب انبیاء ہم جو بولتے ہیں، ان میں سے 70,000 انبیاء وہاں بیت المقدس فلسطین جو ارض شام ہے نا، وہاں پر بھیجے گئے، وہاں رہے ہیں۔ کئی سارے نبیوں کی پیدائش، برتھ وہاں ہوئی ہے، کئی سارے انبیاء کی وفات وہاں ہوئی ہے، کئی ہزار نبیوں کی قبریں وہاں بنی ہیں۔ کئی سارے انبیاء جب جی رہے تھے ان کے پاس وحی اللہ کی جو آتی تھی، فرشتے آیا کرتے تھے، وہ بابرکت زمین، ہزاروں کے، 1 10 100 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں انبیاء، ان کے گشت، ان کی محنتیں، ان کا غیروں کے سامنے جانا، حق بات کو بولنا، وہ سارے اسی گلیوں کے اندر، اسی زمین کے اندر، سرزمین کے اندر ہوئی۔ اتنی برکت والی زمین، تقریباً علماء تو یہ لکھتے ہیں کہ سارے کے سارے انبیاء کو کسی نہ کسی اعتبار سے وہ سرزمین فلسطین شام سے تعلق ہے، کنیکشن ہے۔ حتیٰ کہ تمام نبیوں کے سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابھی جو میں آیت پڑھا نا، اس آیت کے اندر بھی وہ بولا گیا ہے۔ میں ایک دوسرے مقصد کے لیے آیت پڑھا، لیکن اس آیت کے اندر وہ بولا گیا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولا گیا کہ ان کو چلایا، معراج کا سفر ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسجد حرام سے، ام ہانی کے گھر سے اللہ کے رسول کو لے جایا جاتا ہے مسجد اقصیٰ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم میمونت، برکت والے قدم بھی وہاں پڑے ہیں۔ کئی سی بابرکت سرزمین ہوگی جس کی وجہ سے اللہ مکے سے ڈائریکٹ آسمان پر بلانے کے بجائے مسجد اقصیٰ سے وہاں کا سفر، زمین کا سفر حرم سے اقصیٰ، پھر وہاں سے آسمان کا سفر کرایا گیا۔ سوچنا چاہیے، یعنی ایمانی اعتبار سے ہمارا کتنا گہرا کنیکشن اس کے ساتھ ہے، فلسطین کی سرزمین کے ساتھ، مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہمارا کتنا گہرا تعلق، کنیکشن ہے ایمانی اعتبار سے، ہسٹری کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے ہے، کئی اعتبار سے بولتے گئے جا، کئی اینگل سے بولتے گئے جا، لیکن ایمانی اعتبار سے بھی ہمارا کتنا مضبوط رشتہ اس کے ساتھ ہے۔ الذی بارکنا حولہ، یہ مسجد اقصیٰ کے بارے میں اللہ بولتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ ہے نا، اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں، بارکنا حولہ، اس میں اللہ بولتے ہیں کہ ہم نے اس میں خوب برکت رکھی ہے۔ لنریہ من آیاتنا، ایک جگہ میں ولی سلیمان الریح عاصفۃ تجری، ایک اور جگہ میں ونجیناہ ولوطا الی الارض التي بارکنا فیہا للعالمین۔ جگہ جگہ میں کتنی دیر آیتیں پڑھوں، جگہ جگہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ وہ بیت المقدس، فلسطین، مسجد اقصیٰ جو ہے نا، اس زمین کو برکت والی زمین، برکت والی زمین، برکت والی زمین، اللہ نے ہر جگہ یہ کہا للعالمین، پورے ورلڈ کے لیے برکت بلکہ۔ یہود بے بہبود، ان لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ نہیں، صرف اور صرف ہمارے لیے، وہ صرف ہمارے لیے نہیں، صرف تمہارے لیے نہیں۔ اللہ نے صاف کہا وہ برکت صرف یہود کے لیے نہیں ہے بلکہ پورے عالم کے لیے ہے وہ برکت۔ یہ سرزمین، اس مسجد اقصیٰ، اس کو حاصل کرنے کی ہمہ قسم کی کوشش ہے۔ کئی سارے نبیوں کے قبضے میں، کئی سارے نبیوں کے ماتحتی میں رہے ہیں لوگ، وہاں پر اس کو سینٹر بنا کر، اس کو مرکز بنا کر وہاں رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، ان کی وہاں حکومتیں چلی، اسی کو پائے تخت بنا کے وہاں پر حکومت کیے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو بنائے تھے تعمیر، اس کے بعد بالکل یہودیوں نے اس کو ویران کر کے رکھ دیا۔ کئی سال قسم قسم کے حملے وہاں پر ہوئے۔ بخت نصر، ایک فارسی کا ایک مجوسی بادشاہ آیا، اینٹ کے اینٹ بجا کے رکھ دیا، سارے کے سارے بھاگ گئے یہود۔ حفاظت کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، نہیں رکے، سارے کے سارے جان بچا کے بھاگ گئے۔ اس وقت گئے تھے یثرب کو، یثرب جو آج مدینہ منورہ کہا جاتا، اس وقت گئے تھے وہ لوگ، بھاگ کر چلے گئے تھے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ اول، خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تقریباً اس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور ہے 630 پر 6 عیسوی کہتے ہیں، ہجری نہیں، عیسوی کے اعتبار سے 630 پر 6 ایسا آس پاس. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ صحابہ سمیت وہاں پہنچے ہیں. عیسائیوں کے قبضے میں ہے مسجد اقصی فلسطین، اپنا جو کوٹہ ہی بولتے ہیں نا، کیسٹل، وہ جو قلعے کو بند کر کے رکھ لیے ہیں. اندر ہے چھوٹی سی جماعت ہے، باہر جو مسلمان ہیں زبردست طاقت ہے، مارنا بولے تو اندر ہی سب بچے عورتیں سب کے سب مر جائیں گے. ویسا تو کبھی مسلمان مارے نہیں، بات کرنے کے لیے آئے ہیں، باہر کھڑے ہیں، بہت زمانے تک باہر کھڑا ہے، ویسا تڑپا ہے مسلمانوں کو. اندر ہیں، حملہ کرنا تو 1 منٹ کی دیری نہیں، پورا کا پورا اینٹ سے اینٹ بجا دیے جب. لیکن مسلمانوں کی تو وہ عادت ہے نہیں نا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویسا سکھائے بھی نہیں. تو سارے صحابہ باہر کھڑے ہیں، اندر سے فادریوں کی ایک جماعت، پادری جو بولتے ہیں نا فادرس، ان لوگوں کی ایک جماعت آتی ہے تاکہ ملاقات کر کے بولتے ہمارے پاس تورات میں انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ اسے یہ ٹائم میں اس سال میں فتح کرنے کے لیے مسجد کی چابی کس کے ہاتھ میں دینا بول کے لکھو ہے. لیکن ہم تم لوگوں کی پوری جماعت دیکھ لی، کس کے چہرے کو بھی اس میں ہے نا، اسے کیا بھی جوڑ نہیں ہے، فیس تعلق نہیں ہے، کیا بھی کیسا ہمیں اس چابی تمہارے ہاتھ میں دے سکتے ہیں. ذرا ہمارا وہ مذہبی ایموشنل ہے نا، اسے ذرا سمجھو. اسے مشورہ کیے صحابہ، سب مشورہ کرنے کے بعد اتفاق سے طے ہوا یقیناً ہونا ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں رہے گا. وہ ان لوگوں کی تورات میں انجیل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انگا اڑے عالم بولتے ہیں نا، وہ نشانی ان کے بارے میں ہے. شاید خط لکھے حضرت ایسا سچویشن ہے یا مارنا بولے تو 1 منٹ کی دیری نہیں، لیکن بچے بیوی عورتیں سب کے سب ہیں. یہ خونی درندے بن کر حملہ کرنے کا نہیں کہ اسکولوں میں 40 سے زیادہ اسکولوں کو ختم کر دینا، ہسپتالوں میں حملہ کر دینا، ڈاکٹر نرسوں کو ختم کر دینا. اس کے بعد زخمی ہونے والے کا علاج کون کرے گا؟ ان کو ختم کر دینا. دوائیوں کا نام و نشان نہیں، سارا کا سارا ختم. یہ اسلام کے پاس کبھی بھی نہیں ہے. ہر مذہب والوں کی عبادت گاہ کا تقدیس، اس کو احترام کرنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ ہمارے مسلمان بادشاہ خلفاء سب کے سب کرے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط گیا، وہاں مشورہ کیا مدینے کے اندر. 2-3 صحابہ بولے کہ نکو جاؤ بولے، بقیہ سارے صحابہ کے رائے تھی کہ ٹھیک ہے جا کر آ گئے تو اچھا ہے، وہ ہمارے بھی تعلق کی بہت بڑی جگہ نہ وہ بول. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلے ہیں سفر میں، بہت لمبا مجھے وہ بات بولنا نہیں ہے ورنہ اسی پر بیان ہو جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آئے، یہ جو لوگ قلعے کے فصیل پر کھڑے ہو کے، دیوار پر کھڑے ہو کے دیکھے، فوراً آئے، دروازہ کھولے، قالین بچھا دیے، ریڈ کارپیٹ وغیرہ کو بولیں گے نا، تو وہ کیے ہیں. وہ لوگ بولے کہ یہی چہرہ ہے جس کے بارے میں ہمارے انجیل میں تورات میں لکھا ہو، یہی چہرہ ہے. وہ بڑے احترام کے ساتھ وہ چابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں. دعوت ہوتی ہے، قلعے سے نکلنا، وقت ہو گیا نماز کا، زمانے سے بند پڑی ہے وہ مسجد اقصی، وہاں ابھی جا کے نماز تو نہیں پڑھ سکتے، جانا ہے، نماز کا وقت ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ نماز کا وقت ہونے گا، نماز پڑھنا ہے. وہ جو پادری ہے نا، بڑے بڑے جو فادر، ان لوگوں نے درخواست کی کہ یہیں پڑھ لو، ہم جگہ کو صاف کر دیتے ہیں. حضرت عمر منع کر دیے. دیکھیں یہ حکمت، یہ ہے مسلمانوں کی عادت. بولے کہ نہیں میں آج نماز پڑھ لوں گا، ایک ٹائم کی نماز میں پڑھ لوں گا. ہسٹری میں میرے بعد آنے والے بولیں گے کہ عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھے سو جگہ یہ نمک کدا سندم ہماری اس ملکیت ہے، بول کو تم نہ کبھی بھی بھگا سکتے ہیں. یہ تمہارے لیے چرچ ہے، یہ تمہارے لیے ہے. میں یہاں پڑھ کو خراب نہیں لانا چاہتا. باہر نکل گئے. وقت کے اس وقت کے پورا پاور ان کے ہاتھ میں ہے. پڑھنا کتنے سیکنڈ کی دیری، چلے گئے باہر جا کے کھلی فضا میں ایک جگہ نماز پڑھے. جو جا کر آئے ہیں وہ علماء بولتے ہیں کہ جس جگہ کھلے میدان میں حضرت عمر نماز پڑھے، آج مسجد عمر نام سے ایک مسجد ہے وہاں، خیر اسی سراؤنڈنگ کے اندر، سرکل کے اندر آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد 1180 پر 7 عیسوی، آج 2020 پر 3 میں ہم ہیں، 1180 پر 7 میں نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے انہی کے تحریک کو، انہی کے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے سلطان صلاح الدین یوسف، ان کا اصل نام تو یوسف لیکن ہم جانتے ہیں ان کے لقب سے صلاح الدین، دین کے اندر صلاح، دین کے اندر خوبی پیدا کرنے کے لیے آئی سو شخصیت، بلکہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ پہنچے. ان کی ماتحتی میں فوج آگے بڑھی. دوبارہ درمیان میں کئیوں کے حملے، کئیوں کے پاس چلا گیا، کیا کیا کچھ ہو گیا تھا. واپس دوبارہ احترام کے ساتھ چابی حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں عیسائیوں کی طرف سے دی گئی. مسجد کھولتے ہیں، اندر جا کے شکریہ ادا کر، شکریہ صلاۃ الشکر، شکریہ کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں.
ہمیشہ مسلمانوں کی یہ تاریخ نہیں ہے کہ کبھی فتح ہو جاتا ہے یا مسجد کی نئی تعمیر ہوتی ہے تو مسجد بنانے والا سب سے پہلے جا کے 2 رکعت شکریہ کی نماز ادا کرتا ہے، یا اللہ اتنا بڑا تو، اتنی بڑی خوش نصیبی تو مجھے دے دیا، اور شکریہ ادا کرتا ہے۔ اتفاق کی بات تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ یہ شب معراج رجب کے 20 پر 7 تاریخ کو ہو کر اللہ کے رسول اس رات اندر نماز پڑھ کے معراج کے سفر میں گئے تھے، اسی رات کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں چابی ملتی ہے، وہ اندر جا کے نماز ادا کرتے ہیں۔ تاریخ اشارہ بتاتا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے، ہمیں سمجھنا۔ یہودیوں کے پاس ایک طرف، یعنی میں سیدھے شارٹ میں بولتے جاتا ہوں، میں 2 طرف 2 ملک ہیں، ایک طرف مسلم عرب اور ایک طرف دوسرے۔ ایک طرف جو ملک ہے ان کی سپورٹنگ میں پورے عالم میں بڑے بڑے جو حکمران ہیں، سامراج ہیں، ان کی سپورٹنگ آ رہی ہے۔ صرف زبانی دعویٰ نہیں، ہم اتنا دے دیں گے، اتنے ملین دیں گے، بلین دیں گے، پورا کا پورا پہنچا دیے۔ ہتھیار سے لے کے دنیا کی ہر قسم کی فیسلٹیز وہاں پہنچ گئی ہیں، دنیا کی ہر قسم کی راحت کی، دوائی کی، ہتھیار کی، ہر قسم کی چیز۔ دوسری طرف صرف مشورے ہو رہے ہیں، صرف تجویز پاس کی جا رہی ہے کہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، سارے کے سارے۔ ایک طرف سپورٹ کے اندر مذہبی اعتبار سے سپورٹ کا مظاہرہ کیا جاتا، اور ایک طرف کچھ بھی نہیں۔ ایک طرف ہر قسم کی چیزیں ہیں، اور ایک طرف یہ حساب بتانے والے بتاتے ہیں کہ روز 100 ٹرک دوائیوں سے بھرے ہوئے اگر فلسطین کے اندر جاتے رہے، جب بھی مشکل سے ضرورت پوری ہوگی، لیکن صرف 20 ٹرک بھیجنے کے لیے زمانے سے بات چل رہی ہے، 12-13 دن سے بات چل رہی ہے، صرف 20 ٹرک دوائیوں کو بھیجنے کے لیے، بغیر بے ہوشی کی دوا ڈالے کے، انجیکشن کیے کہ آپریشن ہو رہے ہیں۔ اس مریض کا کیا حال ہوگا، کیسا تڑپتا ہوگا، ڈاکٹر کا کیا حال ہوگا، کیسے کتنے ڈاکٹروں کو مار دیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں پر حملہ، چھوٹے چھوٹے بچے۔ صحابہ کی قربانیاں، صحابہ کی وہ ساری قربانیاں ہمارے آنکھوں کے سامنے آتی ہیں۔ میں آپ کو ضرور بتانا چاہیے، میں شروع میں بتایا آپ کو، میں اور آپ اپنے گھر کے واسطے، اپنے گلی کے واسطے، اپنی بیوی بچوں کے واسطے وہ کے لڑتے ہیں، ویسی نہیں لڑے ان کے سامنے اگر آپ 2 چیزیں رکھ دیں، فلسطین بیت المقدس کی حفاظت کی، تمہاری بیوی کی بولے تو بیت المقدس سے ترجیح، تمہارے بچے ہونا کہ بیت المقدس ہونا کہ تو بیت المقدس ہونا چاہیے۔ یعنی تمہارے میرے جیسا نہیں، اختیاری فخر و فاقہ تکلیف، وہ تکلیف میں انہوں نے نہ چاہ کو اپنا کو بیت المقدس کی حفاظت کے واسطے ہرنا چھڑنا کر کو ہنسو، چاروں طرف سے بارڈر کھول کو چھوڑ دیے تو بھی جانے والے نہیں۔ تمہارے میرے جیسا رہے تو پورا کا پورا خالی کر کو چلے جائیں گے، غزہ پٹی کچھ خالی کر دیں گے، لیکن وہ ویسا نہیں۔ ایک ایک کے پاس آپ سمجھو اچھی طرح سے، اندر جا کر آنے والے کی خبر کیا، ایک ایک کے پاس 10-10 بلین 10-10 ملین ارب ڈالر کے آفرز ہیں۔ تو تیرا گھر تو بیچ ڈال، اتنا دیتے ہمیں۔ دنیا کے کوسے ملک میں کتنا بڑا علاقہ ہونا کہ پوچھ ہمیں لے کو دینے تیار۔ ایک چھوٹی سی دکان رکھا ہے وہ جگہ میں، اس آدمی کو آفر ہے کہ دنیا کے کوسے کنٹری میں تجھے سپر مارکیٹ ہونا ہے کہ ہمیں بنا کو دیتے، پورا کا پورا مال بنا کو دیتے، تیری ملکیت رہے گی، تجھے کس میں ہونا ہے، کوسے ملک کے پیسوں میں تجھے پیسے ہونا ہے، تجھ کو اگر تجھے ڈالر میں چاہیے، ریال میں چاہیے، جس میں چاہیے بول، دینے کے لیے تیار۔ اب چونکہ وقت ہو گیا ہے، آپ ذرا غور سے سن لیں اس بات کو۔ 4 پیغامات۔ نمبر 1 دعا ہمارے پاس ہتھیار ہے، یہ ہتھیار ہم جہاں ہیں وہاں سے ہم کو کرنے کا کام نہیں، ہم کو کیا بھی دوسرا بہت ایزی کام، یہ اگر نہیں کر سکے تو پھر تو بے حس ہم مردہ آدمی بول کے مطلب اس میں۔ آگ جل رہی ہے، میرے پاس 1 بکیٹ پانی ہے، وہ تو کم سے کم ڈالنا نا، اللہ کے پاس بولنے اللہ میں میرے بس کی کوشش تو میں کیا، بلکہ وہ بھی کرے بغیر رہ جانا۔ نمبر 2 غلطیاں ہماری کیا ہوتی ہیں، اسٹیٹس میں، سوشل میڈیا میں، سب جگہ وہ جھنڈا لگا دے، فلسطین کی سپورٹ اتنا، یا عرب ممالک کو گالی دے کو ختم کر لیتے، وہ جوش ہمارا وہاں ختم نہیں ہونے کا۔ ہم کو قرآن پڑھ کے اللہ سے دعا کرنا، نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرنا، راتوں میں اٹھ کے رو کے دعا کرنا ان مظلوموں کے واسطے بول کے، تب مطلب ہمارا دل بھی جاگا ہوا ہے بول۔ ہمارے اپنے بچوں کو تاریخ بتانا بہت ضروری، یہ چیز ہمارے اپنے بچوں کو یہ ساری چیزوں کچھ ان سورس، صحیح بات کو جاننے کا سورس بول کو بچے سمجھیں، ان کو بتانا ہے، سو تمہیں میں اس کے لیے پہلے پڑھنا ہمیں ذرا ضروری۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو خیر ہے وہ خیر کا کام کرنے اور خیر کے لیے سوچنے، خیر کے لیے ہمارے دل دھڑکنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھی وہ سنت پڑھی۔